إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، موجودہ زمانے میں کفر اور ارتداد کی بہت سی لہریں چل رہی ہیں۔ جوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس امت سے جس قدر دور ہوتا چلا جائے گا، اس امت میں ارتداد اور بے دینی کی لہریں چلیں گی۔ ایسے وقت میں ایمان کے تحفظ کی فکر ہر ایک کو کرنا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے تحفظ ایمان کی فکر کرنا ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان کب باقی رہتا ہے اور ایمان سے کب ہم خارج ہوتے ہیں، کب ہم کامل مومن سمجھے جاتے ہیں اور کب ہم ناقص مومن ہو جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث کے جاننے والے علماء کرام یہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر سوالات کر کے علم حاصل کرو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دو چار کتابیں پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، کتابوں کی ورق گردانی کا نام ایمان نہیں ہے، اور نہ وہ حقیقی علم ہے۔ حقیقی علم وہی ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلا، حضرات صحابہ کے سینے میں اترا، اور یہی سینہ بسینہ علم انسانوں کے درمیان پہنچا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں، فنون کے بھی ماہر ہیں۔ ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ڈاکٹری کے فن کا ماہر ہے۔ انجینئر ہے تو وہ اپنے انجینئرنگ کے فن کا ماہر ہے۔ اور کوئی کمپیوٹر ماسٹر ہے تو کمپیوٹر کا ماہر اور فنکار ہے۔ لیکن جو اہل علم ہے، 7 سال مدارس اسلامیہ میں ان اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جن کے سینوں میں وہ علم منتقل ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے نکلا تھا، تو یہ علم سینہ بسینہ آتا ہے۔ ان علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم اپنے زندگی کے سوالات اور موجودہ زمانے میں پھیلائے جانے والے شکوک اور شبہات کا ازالہ کریں۔ اللہ پاک نے علماء کو قیامت تک باقی رہیں گے جب تک دین باقی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے ذمہ داری لی ہے قرآن کو، دین کو، قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کی حفاظت علماء کے ذریعے سے ہوگی۔ علم فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب علم اٹھتا چلا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا علم یہ مت سمجھو وہ جو کتابوں میں ہے، علم وہ ہے حقیقی جو سینوں میں ہے۔ اس لیے آپ نے حدیث میں کیا فرمایا؟ علم اڑ جائے گا، یقبض العلم علم بقبض العلماء، ان اللہ ینتزع العلم بقبض العلماء۔ علماء کے اٹھا لینے کے ذریعے اس دنیا سے علم اٹھے گا۔ اور جیسے دنیا میں علماء کی حاجت ہے اور جنت میں بھی علماء کی حاجت رہے گی۔ آج علماء کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اہل علم کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہاں اللہ پاک کی طرف سے ایک سوال ہوگا، اے جنتیوں، تم کو جنت کی بہت سی نعمتیں ملی ہیں، پر ایک نعمت اور باقی ہے، اس کا سوال کرو۔ اور یہ سوال تم میرے ان بندوں سے کرو جن کے سینوں میں علم موجود ہے۔ سارے عوام علماء کی طرف رجوع ہو کر پوچھیں گے وہ کون سی نعمت ہے جو باری تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت باقی ہے؟ تو بھائیو وہاں علماء بتائیں گے جنت کی بہت سے نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ماکولات کی، مشروبات کی اور مطعومات کی، اور بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہونے کی ایک سب سے بڑی نعمت باقی ہے، وہ اللہ کے دیدار کی نعمت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ بتلائیں گے وہاں، میرے وہ بندے جن کے سینوں میں علم ہے ان کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے علماء کی مجلسوں کو، اہل علم کی مجلسوں کو غنیمت جانیں اور اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کریں۔ عقیدہ ایمان بہت اہم ترین جو ہے عنوان ہے،
عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کے معنی گرہ لگانے کے آتے ہیں، گرہ لگانے اور گرہ باندھنے کے آتے ہیں۔ عقیدہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اور عقیدہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ حیات انسانی اور عقیدے میں دوری نہیں ہو سکتی۔ جہاں انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہوتا ہے۔ عقیدہ اور عمل میں لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے۔ آدمی کے عمل کو دیکھ کر عقیدے کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ عمل کے ذریعے سے عقیدے کی معرفت ہوتی ہے۔ تو عقیدہ جتنا بہتر ہوگا عمل بھی اتنا بہتر ہوگا۔ عقیدہ جس قدر بگڑے گا عمل بھی اسی قدر بگڑے گا۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے یہ عقیدہ ہر انسان کی ایک بنیادی فطرت ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ایک روح ہے۔ اس پر عمل کا سارا دار و مدار ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے عقیدہ اور عمل میں فرق حاکم اور محکوم کا ہے۔ عقیدہ حاکم ہے، انسان محکوم ہے۔ عقیدہ حکومت کرتا رہتا ہے، اور جیسا اس کا اندرون اس کو حکم دیتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی درستگی کی جائے، اور موجودہ زمانے میں پھیلنے والے فتنوں کو سمجھا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے تحفظ کے بہت سی آیات میں ہدایت فرمائی، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں تحفظ ایمان کی تعلیم دی ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایمان کا جو تعلق ہے اصل دل سے ہے۔ ایمان کا جو تعلق ہے اصل دل سے ہے۔ ایمان کی تعریف کی جاتی ہے مفرد کے اعتبار سے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو لے کر، جس دین کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس کو دل سے سچا جاننے کا نام ایمان ہے۔ تصدیق کا معنی ہے سچا جاننا۔ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کو اسی طرح ماننا ہے جیسے ماننے کا حکم ہے، جیسے ماننے کا حکم ہے۔ ایک تعریف تو یہ کی جاتی ہے، دوسری تعریف ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ تین چیزوں پر ایمان گھرا ہوا ہے۔ اعضاء میں ایک دل ہے، دوسرے زبان ہے، تیسرے اس کے ہاتھ اور پیر ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے زبان سے دل سے جس کو سچا جاننا ہے اسی کا زبان سے اقرار کرنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا۔ یہ تین چیزوں سے ایمان ملا ہوا ہے، دل، زبان، اعضاء و جوارح۔ تصدیق بالجنان، دل سے سچا جاننا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا ہے عمل بالارکان، ارکان پر عمل کرنا، جو جو رکن ہے ان سب کو انجام دینا ایمان ہے۔
یہ تین چیزیں اس میں ملی ہوئی، اور اسی لیے حدیث میں یہ کہا گیا جس شخص کو تم یہ دیکھو وہ ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہے اور ہماری طرح نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مؤمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندرون کا جو عقیدہ ہے وہ یہ بتلاتا ہے، اس کا نماز پڑھنے کے ذریعے وہ ایک اللہ کو مانتا ہے۔ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہے، وہ یہودی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، بشرطے کہ پھر اس کے خلاف، ایمان کے خلاف کسی چیز کو نہ جھٹلائے۔ اگر ایمان کے خلاف کسی بات کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا۔ تو بھائیو یہ بہت ضروری ہے، ایمان کو سمجھیں، اور اس کو، یہ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس قدر بھی آدمی اس لین میں مجاہدہ کرتا جائے گا ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جیسے ہر چیز پر گرد لگ جاتی ہے تمہارے ایمان پر بھی گرد لگ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، مسلمانوں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، کہا گیا اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا قول لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی تم کثرت کرتے رہو، اس سے تمہارے ایمان میں تازگی اور ایمان میں جلا پیدا ہوگا، جو گرد اس پر جم رہی ہوگی وہ ہٹتی چلی جائے گی، وہ ہٹتی چلی جائے گی۔ صبح ہوتے ہی حضرت صحابی کو یہی فکر ہوتی تھی، میں ایمان کی کیفیت میں ہوں کیا ایمان کے خلاف کیفیت میں ہوں؟ صبح ایک دوسرے سے سوال کرتے کیف اصبحت، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ اصبحت مؤمنا، میری صبح ایمان کے ساتھ ہوئی۔ معلوم یہ ہوا ایمان کی کیفیات الگ الگ ہیں، ایمان کی کیفیات الگ الگ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قیامت کے قریب حال یہ ہوگا، ایک بندہ صبح مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ تو ایمان فکر کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے آخر وقت انجام ہمارا ایمان پر ہوگا یا نہیں، یہ اس سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ اللہ پاک سے بھیک مانگا کرو، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، مولا موت تک ایمان پر چلنے اور حسن خاتمہ کی جو ہے درخواست ہے کہ موت کے وقت بھی اے اللہ ایمان کے ساتھ میں جاؤں۔ مومن ہونا الگ ہے، مرتے وقت اپنے ساتھ ایمان لے جانا الگ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا؟ لے کر آؤ۔ بہت سے لوگ ایمان اعمال سب حاصل کرتے ہیں مگر دوسرے ایسے کچھ کام کر جاتے ہیں اس سے ان کا اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایمان لے کر آئے گا اور جو نیکی لے کر آئے گا اس کو ہمارے یہاں 10 گنا ایک نیکی پر اجر ملے گا۔ ایمان لے جانا ہے،
اسی لیے ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اسی لیے آج بھی دیکھتے ہیں بہت سے اللہ کے نیک بندوں کو جب ان سے ملاقات کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو کہتے ہیں مول صاحب بس دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو بھائیو آج دیکھتے ہیں امت کے درمیان ارتداد کی ایسی لہریں ہیں کہ آج امت کا ایمان مٹتا چلا جا رہا ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ نہ مومن ہے نہ مسلم ہے۔ ایک ہے ایمان جس کا تعلق اندرون سے ہے، اور ایک ہے اسلام جس کا تعلق ظاہر سے۔ اسلام کہتے ہیں اعمال ظاہرہ کو، نظر آنے والے جو کام ہیں اس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایمان ایک دراصل مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، ایمان ایک بیج کا نام ہے، اور اس سے بیج جب اندر ترقی کرتا ہے تو باہر درخت اس کا ظاہر ہوتا ہے، شاخیں ہیں، پھل ہے، پھول ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ زمین کے اندر بیج ہے۔ ایسے بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی اندرون میں ایمان کی بیج ہے، اندرون میں ایمان کی بیج ہے۔ اس لیے مومن اور مسلم، مومن کا معنی ہے دل کے اندر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، ان کی رسالت کو، مرنے کے بعد آخرت پر ایمان رکھتا ہو، مرنے کے بعد آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ مومن ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے پر اندرون میں ایمان نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں تھے دو ہی فریق تھے، ایک مومن دوسرے کافر۔ لیکن جب اللہ کے نبی مدینے میں تشریف لے آئے تو ایک طبقہ منافقین کا پیدا ہوا، وہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیچوں بیچ رہیں گے، نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے، جہاں نفع ہم کو دکھا وہاں پر پہنچ جائیں گے ہم۔ چنانچہ ایسے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ توحید کا اقرار کیا اور کہنے لگے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے محبوب کہہ دو زبان سے تم اقرار کر رہے ہیں تو یہ تمہارا اسلام ہے، تم مسلمان ہیں، اندر ابھی تمہارے ایمان نہیں پہنچا ہے، تم مومن نہیں ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگے ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، میرے محبوب کہہ دو ان سے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لے آئے۔ اسلام کا مطلب زبان سے ظاہر کر دینا، اقرار کر دینا، لیکن اندرون ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں، ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں۔ اور ایک ایمان کے معنی امن پہنچانے کے آتے ہیں، مومن کا مطلب دوسرے کو امن پہنچائے، اور اسلام کا معنی ہے خود آدمی محفوظ رہے اور دوسروں کے لیے سلامتی کا سبب بنے۔ اس لیے جو شخص ایسا ہے اس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ اسی لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے تو بھی وہ مسلمان نہیں، مسلمان ہے لیکن کامل مسلمان نہیں۔ تو بھائیوں یہ بات بہت ضروری ہے، ایمان اور اسلام کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مندی ظاہر کرتے رہنا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے مصر کی سرزمین پر یہ کہا، بیٹو میرے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ ایک وقت کے پیغمبر نے اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ سوال کیا۔ یہاں سوچا جا سکتا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم غافل ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ بھائیوں موجودہ زمانے میں بہت سے فتنے اس وقت جنم لے رہے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے اندر بنیادی 3 باتیں ہیں، ایک ہے اللہ پر ایمان، دوسرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور تیسرے قیامت کے دن پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یہ 3 بنیادی ہیں ایمان کے شعبے، اور اس سے ہٹ کر کچھ فروعی بھی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا، اللہ کی صفات پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی۔ ایمانیات کا جو تعلق ہے وہ مغیبات پر ہے، غیبی چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے کہا گیا متقین کے صفات میں، متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو پوشیدہ باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ صاحب جلالین نے غیب کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ والغیب غیبان، غیب کی 2 قسمیں ہیں، غیب غاب عنا وغیب غبنا فیہ۔ ایک غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، ایک غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے۔ جنت ہم سے پوشیدہ ہے، جہنم ہم سے پوشیدہ ہے جی، اور اسی طرح فرشتے ہم سے پوشیدہ ہے، فرشتے بھی ہم سے، فرشتوں کا سارا نظام ہم سے پوشیدہ ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان۔ ایک دوسرا غیب ایسا غیب ہے غبنا فیہ، جس میں ہم خود غائب ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی عظیم الشان ہے کہ ہم اس میں غائب ہیں، وہ ہم سے غائب نہیں ہیں۔ وہ تو اپنا تعارف بتلاتا ہے، جب پوچھا جائے اے میرے محبوب بندے میرے متعلق سوال کریں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے پوچھیں گے میں کہاں ہوں، ان سے کہہ دو ہم قریب ہیں۔ پھر سوال ہوا کتنا قریب ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی شیر رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ ایسا غائب ہے جس میں ہم خود غائب ہیں۔ تو بھائیو یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان
اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتے پر سمجھ میں آتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اللہ کو ہم اسی وقت جو ہے مانیں گے جب اللہ دکھائی دیں۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جس کو مانا جاتا ہے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مانتے ہیں۔ جیسے عقل ہے، ہر انسان کو عقل ہوتی ہے پر کسی نے بھی اپنی عقل کو نہیں دیکھا، لیکن نشانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو عقل ہے یا عقل نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے، سلیقے سے کام کرتا ہے، یہ علامت ہے اس کے اندر عقل ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بولتا ہے تو کچھ بولتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کی جگہ کچرے میں جا کے بیٹھ رہا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ صاحب اس کو عقل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے، نشانی سے پہچانا ہے، نشانی اور علامت سے پہچانا ہے۔ ہر انسان کے اندر روح ہے پر کسی نے اپنی روح دیکھی نہیں، پر ہر ایک مانتا ہے کہ روح ہے، ہر ایک میں روح موجود ہے پر روح دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن آپ نشانی سے پہچانتے ہیں۔ ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کہیں گے کہ صاحب اس میں روح ہے، یہ زندہ ہے۔ ایک پڑی ہوئی جو لاش ہے اس کو آپ کہیں گے صاحب یہ مردہ ہے، روح نہیں ہے۔ کہ آپ نے اس کی روح دیکھی ہے؟ روح تو نہیں دیکھا، لیکن نشانی سے پہچان لیا ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے یہ مردہ ہے۔ ایسے کئی مثالیں ہیں۔ ایک بچہ اسکول نہیں گیا جی، اب دیکھتا ہے گھر میں آنے کے لیے کہ صاحب اگر بابا گھر میں ہیں تو میں نہیں جاؤں گا، بابا اگر نہیں ہے گھر میں تو چلے جاؤں۔ جب گھر کے سامنے آیا تو دیکھا بابا کی گاڑی ہے، اور آگے آ کے دیکھا تو بابا کا شوز رکھا ہوا ہے، اور آگے بڑھ کر دیکھا تو بابا کا چشمہ رکھا ہوا ہے۔ فوراً الٹے پیر واپس جاتا کہ بابا ہیں، دیکھے بابا کو دیکھا نہیں۔ کیسے دیکھا؟ نشانی سے پہچانا کہ بابا ہیں اندر۔ بابا کی گاڑی نشانی، بابا کا جوتا نشانی۔ تو بھائیوں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سی نشانیاں چھوڑی ہیں، جن نشانیوں سے نشانی والی ذات اللہ سمجھ میں آ جاتی۔ یہ روزانہ جو آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، صاحب بی پی دیکھیے، ارے بی پی بہت بڑا ہوا ہے، کیا دیکھا آپ نے کتنا پریشر ہے؟ وہ آلہ ہے نا، وہ نشانی سے پہچان لی کہ صاحب ان کا بی پی بڑا ہوا ہے۔ شوگر بڑھی ہوئی ہے، باڈی کے اندر شوگر کس نے دیکھا ہے؟ کسی ڈاکٹر نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ آلہ رکھ کر بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے جس قرآن میں پھیلا دی ہیں، جس کو آثار اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے روئے زمین میں، آسمانوں میں، یہ سب کچھ یہ اس کی نشانیاں ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ تو نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، ایمان بالغیب،
ایمانیات کا جو تعلق ہے وہ مغیبات سے ہے، اسی لیے وہ ایمان مفصل 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، ملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ اس کے بھیجے ہوئی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لایا، اور اس کے بعد میں ایمان لایا والقدر خیرہ وشرہ، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور تقدیر پر ایمان لایا کہ ہر اچھی اور بری جو بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، اچھا بھی ہوگا تو انہی کے حکم سے اور برا ہوگا بھی تو ان کے حکم سے ایمان ہوا ہمارا۔ پر ہر اچھی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور بری چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ خالق خیر بھی اللہ، خالق شر بھی اللہ، پر ادب کیا ہے؟ ہر بھلی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور جو برائی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے ہوئے کہا، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دیتا ہے، الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا وہ بیمار کر دیتے ہیں، وہ اچھا ہی رکھتے ہیں، کھانے پینے میں میں ہی گڑبڑ کرتا ہوں، کھانے اور پینے میں میری جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے، اس لیے میں بیمار پڑ جاتا ہوں، اگرچہ کہ کھلانا بھی انہی کا کام ہے، پلانا بھی انہی کا کام ہے، کھلاتے بھی وہی ہیں پلاتے بھی وہی ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر وہی اللہ ہیں مجھے شفا عطا فرماتے۔ تو یہ ایمان مغیبات سے اس کا تعلق ہے، غیب کی چیزوں کو ماننا اور سچا ماننا۔ تصدیق کا معنی سچ ماننے کو تصدیق کہتے ہیں، اور اس کا جو الٹا ہے وہ ہے تکذیب، اس کا جو الٹا ہے وہ تکذیب ہے، کسی چیز کو جھٹلانا، کسی چیز کو جھٹلا دینے سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ ایمان سچ ماننے کو کہتے ہیں اور کفر کسی چیز کے جھٹلانے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ جو پہلے سے ایمان لایا ہے پھر اس کو ایمان لانے کی بات کیوں کہی جا رہی؟ اس کے کئی مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ناقص تم مومن ہیں، کامل مومن ہو جاؤ۔ تم زبانی مومن ہیں، اندرون سے مخلص مومن ہو جاؤ۔ تم مومن تو ہیں لیکن تم ابد الآباد مومن ہونے کا عزم کرو کہ ہر حال میں ایمان پر جمع رہوں۔ آگے کیا فرمائے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو شخص انکار کر دیتا ہے، انکار کا مطلب جھٹلا دیتا ہے، اللہ کو جھٹلائے تو کافر، اللہ کے رسول کو جھٹلائے تو بھی کافر،
آخرت کے دن کو جھٹلا دے تو بھی کافر ہے۔ اللہ کو جھٹلائے اور اللہ کے رسول کو جھٹلائے اور آخرت کو جھٹلائے تو وہ کافر ہے۔ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یکفر یکذب، جو جھٹلا دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کا معنی ہے جھٹلانے والا۔ اللہ کے رسول نبی ہیں، رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں آپ کے بعد بھی کوئی رسول آنے والا ہے تو اس کا مطلب خاتم النبیین کو جھٹلا دیا۔ خاتم النبیین ہونے کو جھٹلا دیا تو پھر کافر ہو جائے۔ تو آدمی بہت سے ایسے عقیدے ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ سے متعلق جو اختلاف ہے ہمارے اور کفار کے درمیان، محدثین نے بتلایا کہ توحید 4 قسم کی ہے۔ توحید 4 قسم کی۔ ایک، اللہ کا واجب الوجود ہونا۔ دوسرا، اللہ رب العزت کا خالق الامور ہونا۔ تیسرے، اللہ کا مدبر الامور ہونا۔ چوتھے، اللہ کا معبود اور الوہیت کا ہونا۔ یہ 4 قسم کی توحید ہے۔ اللہ کے واجب الوجود ہونے کو ساری دنیا تسلیم کرتی، وہ موجود ہے، اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل رہا ہے۔ ہمارا وجود ممکن الوجود ہے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے، جیسا کہ پہلے بھی نہیں تھے۔ اللہ واجب الوجود ہے، ان کا وجود ایسا واجب ہے، لمحہ لمحہ واجب ہے، لمحہ لمحہ واجب ہے۔ اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے۔ اور اسی طرح خالق الامور، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب مانتے ہیں۔ اسی لیے مشرکین سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے۔ مانتے تھے اللہ کو، تو خالق مانتے تھے اللہ کو کہ آسمان کا بنانے والا اللہ، زمین کا بنانے والا اللہ، ساری دنیا اللہ کے بنانے کو مانتی ہے۔ دوسرا، مدبر الامور، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کفار اور مشرکین اس دور کے بھی سارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ کو مانتے تھے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اے نبی پوچھو تو صحیح کہ سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو واجب الوجود، خالق الامور، مدبر الامور مانتے ہیں سب، لیکن مسئلہ معبودیت اور الوہیت کا ہے۔ ایک اللہ کو معبود مانو، وہی قابل عبادت ہے، وہی قابل پرستش ہے۔ اس میں وہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہاں، تو معبودیت اور الوہیت میں، اسی لیے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں یہ بتلا دیا بندگی کے لائق ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا یہ نہیں کہا کہ نعبدک و نستعینک،
نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی مطلب نکل سکتا تھا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی بھی کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے بھی چاہتے ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو عبودیت اور الوہیت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہی سارے لوگ شرک کے جو دروازے کھلتے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ ہر بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی دربان ہوتا ہے جس کے ذریعے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ تو بڑوں کے بڑے ہیں، حاکموں کے حاکم ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، تو پھر ہم ان کے پاس رہنے والے جو فرشتے ہیں ان کے بت ہم بنا کر اس لیے پوجا کر رہے ہیں، کل کے دن وہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچائیں، اللہ تک پہنچائیں۔ اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو ہر بندے کے ساتھ ہے، جب چاہو پکارو اللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے، جہاں تم ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ تو بھائیو، کفر کے معنی جھٹلانے کے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے اندر ہمیشہ قائم نہ رہے، اس کو کسی طرح انکار کیا جائے، یہودی پالیسی ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک قائم ہے، اور آپ ایسے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہودیوں کو بہت دشمنی ہے پیغمبر علیہ السلام سے اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت سے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت سے، تاکہ یہ نبی کی رسالت قیامت تک قائم نہ رہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان میں ارتداد اس طرح پھیلایا جائے، کسی اور کو ہر زمانے میں رسول کا درجہ دینے والا پیدا ہو اور لوگ دنیا اس کے پیچھے چلے، اور اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا جو خصوصی امتیاز ہے وہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے پلاننگ کے ساتھ ایک چال چلی ہے، اور ہر زمانے میں یہ پالیسی، یہ چال کسی بھی نوعیت سے چل رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ غور کریں گے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے آپ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں بھی یہودیوں کی سازش تھی۔ اسود عنسی نے بھی باضابطہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا، میری امت آگاہ رہو، میرے دنیا سے جانے کے بعد 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ،
اے میری امت اچھی طرح یاد رکھے، میری رسالت اور نبوت پر داغ ڈالا جاتا رہے گا۔ بڑے بڑے 30 مہا جھوٹے اور فراڈی پیدا ہوں گے۔ دجال کہتے ہیں فراڈی کو۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فراڈی وہ ہوگا جو دجال وقتیہ طور پر اپنے ہاتھوں میں خدائی دکھا دے گا، وہ سب سے بڑا فراڈی رہے گا۔ جو بڑا فراڈی ہے اس کا نام دجال ہے۔ اور اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو داغدار کیا جائے۔ حضور نے صاف فرما دیا، میرے بعد سیکون بعدی 30 پیدا ہوں گے، کذابون وہ مہا جھوٹے ہوں گے، دجالون بڑے فراڈی ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وہ ایک اللہ کا نبی۔ خاتم نبوت جب ہم نے مان لیا حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، تو اب کوئی مانتا ہے کہ نہیں ہم اس کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، عیسیٰ کا درجہ دیتے ہیں، وہ عیسیٰ بن کر آئے ہیں۔ سوائے حضرت عیسیٰ کے جو قیامت کے قریب آئیں گے ان کی نشانیاں بھی بتلا دی گئی۔ تو سب سے پہلے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ دیکھیے قرآن صاف ہے اور احادیث مبارکہ بالکل صاف اور واضح ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس کے اندر معنی کی تبدیلی ہوتی ہے، جس کو تعویل کہتے ہیں۔ تعویل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مطلب قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے۔ ایسی تعویل کرنا کہ اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے، وہ تعویل نہیں ہے، وہ تحریف ہے۔ وہ تعویل نہیں ہے، وہ تحریف ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ غلام احمد قادیانی یہ کہنے لگا، دیکھو بھائی نبوت رحمت ہے، نبوت باعث رحمت ہے، جیسے بارش رحمت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری ہے، لیکن ان کا مثیل ان جیسا نبی بن کر آیا ہے۔ حقیقی نبی تو وہ ہے، لیکن ان کا مثل، ان کا سایہ بن کر میں آیا ہوں، یہ کہتا۔ اور نبوت رحمت کی طرح چلنا چاہیے۔ اب ایسی جو باتیں ہوتی ہیں لوگ اس کی مغالطے میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ شکیل بن حنیف بھی جس وقت یہ دعویٰ کر رہا ہے میں 2 چیزیں ہوں، ایک میں مسیح بھی ہوں، دوسرے مہدی بھی ہوں۔ اب دیکھیے مسیح بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، یہ 2 دعوے الگ الگ ہیں، اور آنے والے یہ دونوں بھی الگ الگ ہیں۔ حضرت مہدی پہلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی کے بارے میں جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ مکے میں ظاہر ہوں گے، مکے میں ظاہر ہوں گے، وہ عربی النسل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص شکیل بن حنیف کو، ان کو میں مانتا ہوں عیسیٰ بن کر آئے ہیں، مسیح موعود ہیں اور دوسرے مہدی ہیں، تو 2 چیزوں کی تکذیب لازم آ رہی ہے۔ جو حقیقی عیسیٰ آنے والے ہیں ان کو آپ جھٹلا رہے ہیں، جو حقیقی مہدی آنے والے ہیں قیامت کے قریب ان کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں، تو تکذیب ہوئی حضرت مہدی کی، وہ مہدی جس کو حضور نے بتایا ہے۔ آپ جھٹلا رہے ہیں تکذیب مسیح موعود کو،
جو قیامت کے قریب حضرت مسیح موعود تشریف لائیں گے اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ ایک ہی آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں مان رہے ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام کی وہ ساری احادیث شریفہ جو مسیح موعود کے بارے میں ہیں، وہ احادیث شریفہ جو حضرت جو ہے مہدی کے بارے میں، اس کی تکذیب کرنا لازم آئے گا، تو پھر آدمی کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پڑوس میں صدیق دینداران ہیں، ان کے بھی عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ صدیق دینداران تو بعض موقع پر بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو قادیانی سے بھی آگے ہے، یہ قادیانی سے بھی آگے صدیق دینداران۔ ایک موقع پر وہ یہ کیا کہتا ہے، میری مجلس میں بیٹھنے والے کا مقام کسی نبی سے کم نہیں ہے، عبارت موجود ہے باضابطہ اس کا۔ میری مجلس میں بیٹھنے والے کا مقام کسی نبی سے کم نہیں ہے، تو ان کے چاہنے والے نے تشریح کی حضرت کا مقام اللہ میاں سے کم نہیں ہے۔ تو ادھر اللہ کی بھی تکذیب ہو گئی، ادھر نبی کی بھی تکذیب ہو گئی، ایمان کہاں باقی رہتا۔ تو بھائیو یہ بہت ضروری ہے موجودہ زمانے میں، خاص طور پر شکیل بن حنیف کے پیچھے چلنے والوں میں کا ایک بڑا طبقہ ایسے ہمارے بھائیوں کا ہے جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے، علماء سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو مشکوک اور مشتبہ کرتی ہے، اس کے لیے معیار فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے میرے بندو، میرے اہل علم کو میں نے دنیا میں رکھا ہے، جا کر پوچھو تو صحیح ان سے کیا صحیح کیا غلط ہے۔ صرف داڑھی اور جبہ پائجامہ پہنے ہوئے کو مت سمجھو، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ داڑھی چھوڑا جھبہ پہن لیا تو اس کو عالم سمجھ رہے ہیں، وہ عالم دین نہیں۔ اس لیے وہ صدیق دینداران کے لوگ لمبے لمبے جبے ڈال کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کم شرٹ پہنا ہوا نہیں رہتا، آپ دیکھے ہوں گے، اے لمبے جمبے، اے لمبی داڑھیاں، دیکھ سبحان اللہ بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں۔ ظاہری لباس سے آپ متاثر نہ ہو، اپنے اہل علم سے۔ اور یہ بھی فکر کر رہے ہیں جو لوگ یاد رکھنا شکیل بن حنیف کے راستے پر جا رہے ہیں، وہ بھی کافر ہوگا، اور وہ جن جن کے عقائد کو بگاڑے گا وہ بھی دراصل کافر ہو جائے گا۔ علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے ایسوں کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں، اور ان کا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کرنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ نبی کے بیان کردہ سارے احادیث جو ہے مسیح موعود کو جھٹلا دینا لازم آ رہا، اور حضرت مہدی سے متعلق جتنے احادیث شریفہ ہیں قیامت کے قریب کی جو آنے کی، ان سب کو جھٹلا دینا لازم آ رہا۔ اور نبی کی کسی بات کو جھٹلا دے تو پھر آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس وقت کے نئے نئے فتنے اور کیا کیا ہیں، کس نوعیت سے آج امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بھائیوں یہ قیمتی ہتھیار اپنے پاس رکھو۔ علماء کا بیان کردہ یہ ہتھیار اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے، اپنے ایمان کا تحفظ بھی کر سکیں گے، اپنی نسلوں کا تحفظ بھی کر سکیں گے، اپنے دوست احباب کو سمجھا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔